حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ بریگیڈیئر راجہ رضوان کے بھارتی خفیہ ایجنسی را سے تعلقات کب اور کیسے قائم ہوئے اور پاک فوج نے کیسے اس سب کا پتہ لگایا، مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور ISI کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ ضرور کمنٹ کریں۔ روزنامہ پاکستان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے ملک سے غداری کرنے والے بریگیڈیئر راجہ رضوان کی سزائے موت کی توثیق کر دی گئی ہے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو 14 سال کی قید با مشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ غداری کی سزا پانے والے بریگیڈیئر راجہ رضوان کے حوالے سے روزنامہ پاکستان میں معلومات سامنے آئی ہے کہ راجہ رضوان پاک فوج میں کئی اہم عہدوں پر فائز رہا اور وہ 2014 عیسوی میں پاک فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد اسلام آباد میں رہ رہا تھا۔ ذرائع کے مطابق راجہ رضوان کی ریٹائرمنٹ سے قبل ہی سیکیورٹی ادارے اس پر نظر رکھے ہوئے تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس پر نظر رکھی گئی۔ فوجی ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ 2009 عیسوی سے 2012 عیسوی کے دوران رضوان اہم یورپی ممالک میں ملٹری اتاشی کی ذمہ داریاں نبھاتا رہا ہے اور اسی دوران اس کا رابطہ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے ہوا۔ بتایا گیا ہے کہ جرمنی اور آسٹریا میں تعیناتی کے دوران راجہ رضوان نے بھارت کو بھاری رقوم کے عوض ملکی راز بیچے۔ البتہ ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج میں موجود تحقیقاتی ادارے کو اس بات کا علم ہو گیا تھا، اس لیے راجہ رضوان کی نگرانی مزید سخت کر دی گئی۔ فوجی ذرائع کے مطابق خوش قسمتی سے راجہ رضوان کی جانب سے دشمن کو بیچے گئے رازوں کا پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا، لیکن غلطی کی سزا اسے مل گئی ہے۔ روزنامہ پاکستان کے مطابق 2014 عیسوی میں بریگیڈیئر راجہ رضوان پاک فوج سے ریٹائر ہو گئے تھے اور اسلام آباد میں رہ رہا تھا۔ البتہ اس دوران اس کے خلاف کی جانے والی تحقیقات خاموشی سے جاری رہی اور 10 اکتوبر 2018 عیسوی کو جب وہ اپنے ڈرائیور وسیم اکبر کے ساتھ اپنے دوست کو ملنے کے لیے جا رہا تھا تو اسلام آباد کی G10 مارکیٹ کے قریب سے اسے تحویل میں لے لیا گیا۔ کئی روز تک واپس نہ پہنچنے پر اس کے بیٹے علی رضوان نے اپنے وکیل انعام الرحیم خواجہ کی مدد سے 23 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے درخواست دائر کی اور درخواست میں موقف اپنایا کہ نامعلوم افراد اس کے والد راجہ رضوان کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ علی رضوان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ 10 اکتوبر کی رات کو سادہ کپڑوں میں ملبوس 3 افراد نے اس کے والد کو اغوا کیا ہے اور اس کے بعد سے اس کے والد کا موبائل فون بند جا رہا ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی اور 15 نومبر 2018 عیسوی کو وزارت دفاع کے ایک نمائندے نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ راجہ رضوان کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے اور اس کے ایک فوجی ہونے کی وجہ سے اس کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ مارشل کا مقدمہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد عدالت کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اب 30 مئی 2019 عیسوی کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے راجہ رضوان کی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے۔ روزنامہ پاکستان کے مطابق راجہ رضوان پر پہلے سے ہی نظر رکھی گئی تھی، تاہم تحقیقاتی ادارے ٹھوس شواہد ملنے تک مجرم پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے اور جیسے ہی ان کے تمام شکوک یقین میں بدلتے گئے اور اکتوبر 2018 عیسوی میں اسے حراست میں لے لیا گیا۔